الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال تعالى في موضع آخر: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو احباب مسجد کے باہر ہے وہ جلد از جلد مسجد کے اندر آنے کی کوشش کرے اور جلد از جلد ضرورت سے فارغ ہو جائے. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کے 2 ٹکڑے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں اور ایک حدیث پاک پیش کی ہے. قرآن کی آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: پہلی آیت 8ویں پارے کی ہے، جس میں فرمایا ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دین کی طرف بلاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ. اور ایک حدیث پاک پیش کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین سراپا رہنمائی اور خیرخواہی کا نام ہے. قرآن کریم کی آیت کہتی ہے: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور باطنی دونوں طریقے کے گناہوں کو چھوڑ دو، دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو. جو گناہ ظاہر ہے، کھلے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، ان گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. اور جو گناہ باطنی ہے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں علماء اکرام سے اور جو دین کے جاننے والے ہیں اور جو دین کے سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھ کر معلوم کر ان سے بچنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علماء اکرام سے پوچھا کرو اگر تمہیں اس چیز کا علم نہ ہو. آج ماحول میں دونوں طرح کے گناہ عام ہو چکے ہیں، اور حد تو یہاں تک ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی جو حساسیت تھی، جو احساسات تھے اور جو ایمانی کیفیات تھی گناہوں کو گناہ سمجھنے کی، وہ آج کمزور پڑ چکی ہے، ماند پڑ چکی ہے. اور کہ ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے ہم اپنی ایمانی طاقت کی بھی کھو بیٹھے. جو احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جلد از جلد ضرورت سے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائے، لغو باتوں کے اندر اور لایانی چیزوں کے اندر مشغول نہ ہو، وضو اور ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد کے اندر آ جائے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی چیز ان کے دل و دماغ میں کھٹکتی تھی اور اس چیز کا گناہ ہونا یا نیک ہونا، اچھا ہونا یا برا ہونا،
اس کے اندر ان کو شک ہو جاتا یا ان کو ایسا لگتا کہ یہ گناہ ہے یا نیکی ہے، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور اس چیز کے بارے میں دریافت کرتے کہ اللہ کے رسول، میرے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں میں یہ خیالات آ رہے ہیں، کہ یہ خیالات صحیح ہے، کہ ان خیالات پر میں عمل کروں، کہ ان چیزوں پر، ان دعائیوں پر جو دل کے اندر میرے ابھر رہے ہیں میں ان پر عمل کروں۔ بہت سارے واقعات احادیث میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز شک میں مبتلا کرنے والی ہے ان کو چھوڑ دو، اور جو چیز شک میں مبتلا نہیں کرنے والی ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے، تم اس کی طرف اس کو پکڑ لو۔ اگر گناہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، اور جس گناہ کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو اہل علم حضرات سے پوچھا کرو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج ماحول میں نئے نئے طریقے سے گناہ کے حربے استعمال ہو رہے ہیں، اور نئے طریقوں سے گناہوں کو رائج کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے، فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی ہی چیز جو دین کو پھیلانے کے طریقے پر اچھا سمجھ کر اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ آج ایک فلم ماحول میں نکلی ہے جو ترکیوں کی نکالی بھی ہے، اور خلافت عثمانیہ اور خلافت عباسیہ اس طریقے پر، اس نہج کے اوپر نکالی گئی ہے۔ حالانکہ یہ فلم دیکھنا، جس کا نام ارطغرل الغازی ہے، یہ فلم دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ یہ فلم ہے، اور کوئی کہے کہ یہ دین کی آسانی کے لیے ہے، لوگوں تک دین پھیلانے کے لیے ہے، اور کئی سارے واقعات اس میں سوشل میڈیا پر کئی طریقے سے سامنے رونما ہوئے ہیں کہ اس فلموں کو دیکھ کر لوگ بااثر ہوئے ہیں، لوگوں نے اثر لیا ہے، تاثر لیا ہے، اور لوگ اس فلموں کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں اور اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہ بات دلوں کے اندر بٹھانے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی طرف لانے کا اور دین کو سمجھانے کا جو طریقہ اپنایا تھا، وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے۔ اسی طریقے سے اور اسی سادی سی زندگی سے ہمیں لوگوں کو بلانا ہے، نہ کہ یہ فلمیں دیکھ کر اور یہ فلمیں دکھا کر اور یہ فلمیں ایک دوسرے کو شیئر کر کر اور فارورڈ کر کر دین اسلام کی طرف بلانا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے کوئی آدمی اگر دین اسلام قبول کر بھی لیتا ہے تو قبول کر لے گا، لیکن جو اثر سادہ طریقے سے دین کی طرف بلانے کا ہے، یا وہ اثر اس چیز کے اندر نہیں ہوگا۔ اور لوگ اس فلموں کو دیکھنے کے لیے مسابقے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر دوڑ لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ تو نے کتنے سیزن دیکھ لیے، تو نے کتنے پارٹ دیکھ لیے۔ حالانکہ یہ بات جاننی چاہیے، دل و دماغ کے اندر بٹھانا چاہیے، اور خاص طور پر نوجوان نسل، نوجوان قوم جو اس فلموں کو دیکھنے کے لیے تیار ہے اور رات دن اس کے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں، اور یہ حالات جو لاک ڈاؤن کے اور جو بیماری کے چل رہے ہیں، یہ حالات اس بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات اسی لیے ہیں کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، لیکن نئے نئے طریقوں کے گناہ کرنے میں ہماری نوجوان قوم مبتلا ہے اور دین سے بے رغبت ہونے کی طرف زیادہ مائل ہے۔ یہ بات عرض کی گئی ہے کہ فلم دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے،
چاہے کوئی کتنے ہی اس کے دلائل دے دے، کوئی اس کے اچھا ہونے کتنے بھی پروف دے دے، یہ چیز ناجائز ہے اور حرام ہے، اس لیے کہ اس کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ ناجائز طریقہ ہے، اور اس کے اندر بہت فحش چیزیں بھی ہیں۔ اگرچہ فحش چیزیں وہ نہیں ہے، لیکن ایک تصویر کا ہونا، ایک ویڈیوگرافی کا ہونا، اور ایک طریقے سے اس کے اندر موسیقی کا ہونا، میوزک کا ہونا، یہ بھی ایک نوجوان قوم کو مائل کرنے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ایسا معلوم ہوا ہے کہ لوگ اس میوزک کی اور اس موسیقی کی رنگ ٹون بنانے کے لیے تیار ہیں، اور لوگ خوشی خوشی اس کی رنگ ٹون بنا رہے ہیں اور اس کے ہیلو ٹون بھی رکھ رہے ہیں اور اپنی ویڈیو بنا کر لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات دل و دماغ کے اندر بٹھا لینی چاہیے، یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے، اور یہ اس کا حرام ہونا نص قطعی سے ثابت ہے کہ جو چیز ویڈیو ہو، تصویر ہو، یہ ناجائز، یہ حرام ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر غور کریں گے اور علماء کرام کے فتاویٰ اور ان کے مسائل اور ان کے روزوں کے بیانات اور سنیں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز ناجائز ہے اور حرام ہے، اور دین اسلام کی طرف اس چیز کے ذریعے بلانا یہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، چاہے کوئی بھی دین اسلام قبول کرے اس چیز کو دیکھ کر، لیکن یہ چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم حضرات سے، علماء کرام سے اس چیز کے بارے میں پوچھو۔ لیکن آج ہم ہر طریقے کو اپنا رہے ہیں اور اس بات کی طرف غور نہیں کر رہے ہیں کیا وہ چیز حرام ہے یا وہ چیز جائز ہے، اس چیز کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہے، اور یہ چیز کیسی ہے اس کے بارے میں پوچھنا علماء کرام سے تو اس کے بارے میں جھجک معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی عالم اس کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ مت دیکھو اور اس ویڈیو کو اپنے موبائل کے اندر مت رکھو اور اس فلموں کو اپنے موبائل کے اندر نہ رکھو۔ ہزاروں لاکھوں روپے ریچارجوں کے اندر لوگ استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، لیکن ان حالات کو جو دنیا پر اور ملک بھارت پر اور بہت سی جگہوں پر آ رہے ہیں اس کی طرف خیال نہیں ہے، اور اپنے مالوں کو جو قیمتی ہے، جو خون پسینے سے کمایا ہوا ہے، وہ اس فلموں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے روز روز کے نیٹ کے ریچارج کیے جا رہے ہیں، اور اس فلموں کو ڈاؤن لوڈ کر کر رات رات بھر لوگ، نوجوان قوم اس فلموں کو دیکھ رہی ہے۔ ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں لوگ اس کی اہمیت کو، اس کی گناہ ہونے کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو تراویح وغیرہ پڑھنے کے بعد رات رات بھر اس فلموں کو دیکھ رہے تھے اور دن ہوتے ہوئے سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ایمانی طاقت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دین کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی ساتھی سے گزارش ہے کہ ہم گناہوں سے بچے اور ہر چیز کے بارے میں علماء کرام سے پوچھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت و نوافل سے فارغ نہ ہوئے ہو تو سنت و نوافل سے فارغ ہو جائے۔